السلام علیکم دوستو، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کشمیر کی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انڈیا میں رہنے والے کشمیریوں پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن آج کل کچھ نیوز ایسی ہی آئی ہیں جس سے پاکستان میں رہنے والے کشمیریوں کو بھی کوئی خاص اچھا امیج نہیں گیا ہوگا۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، پاکستانی اور کشمیری دونوں اس بات کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ کشمیریوں کی بہت زیادہ ہمارے ساتھ وفاداریاں ہیں، قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو نیوز سن کے آپ لوگوں کو شوق لگا ہوگا، آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے، تو بات کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی ایک کمیٹی جو لگ بھگ پچھلے 2 سالوں سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی بلکہ وہ صرف اپنے رائٹس چاہ رہے تھے۔ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں پراپر نمائندگی دی جائے، ساتھ ہی بجلی اور پانی کے ریٹس کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اکانومی میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ صرف ٹورزم پہ ہی نہیں بلکہ انڈسٹریل زونز ہونے چاہیے، اور اس طرح کی مختلف کچھ ڈیمانڈس تھی۔ اور یاد رکھیں یہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں، لیکن وہاں پہ موجود جو لوکل کشمیری ہیں ان کی طرف سے بنائی گئی پارٹی تھی۔ آپ اسے پارٹی کہہ سکتے ہیں، موومنٹ کہہ سکتے ہیں، تحریک کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے کشمیریوں کو پیچھے نہیں چھوڑا، نیگوسیشنز ہوئی اور ان کے ساتھ مطالبات طے ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق میکسیمم شرائط مان لی گئی، لیکن ایک ایکشن کمیٹی لگ بھگ 2 سال انتظار کرتی رہی۔ جب وہاں کے لوکل عوام کو لگا کہ اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے اسٹیٹ وائڈ پروٹیسٹ اور شٹ ڈاؤن کی کال دی۔ معاملہ یہاں تک بھی اتنا خراب نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے سچویشن یکسر بدل گئی اور سچویشن راولاکوٹ اور دیگر علاقوں میں خراب ہوئی، خاص طور پہ جب ایک نیوز اسپریڈ ہوئی کہ ایک لوکل لیڈر کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کو بلایا۔ اب یہاں پہ 2 مختلف سٹوریز ہیں، اور پولیس والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف ٹیئر گیس یعنی کہ آنسو گیس اور ڈنڈوں کا استعمال کیا عوام کو ڈسپرس کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ ہم پہ گولیاں چلائیں اور ہمارے بندوں کو شہید کیا گیا۔ اور جو کشمیر پولیس کی طرف سے موقف سامنے آیا اس کے مطابق ان کے 4 جوان شہید ہوئے اور 20 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ اس سچویشن کے فوراً بعد ہی ایک نیریٹو چلایا گیا کہ جو لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اینٹی پاکستان ہے، بالکل ایسے نیریٹو جیسے آپ انڈین میڈیا کے عوام کا سنتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہاں پہ اگر کوئی بات کرتا پاکستان کی تو اس کو دھمکی دی جاتی ہے آپ پاکستان چل جائیں، انتہائی غلط بات ہے۔ بالکل سیم یہی پریکٹس اب پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو، بلکہ جو لوگ مطالبات اپنے رکھ رہے تھے سامنے، ان لیڈران کو بھی یہ کہا گیا کہ ان کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، جس کے بعد سے معاملات اور خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے انٹرنیٹ سروس ہی معطل کر دی۔ اب آپ کسی علاقے کی اگر انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیں گے، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ نے اس علاقے کی انفارمیشن باہر کی دنیا کے لیے منتقل کر دی۔ انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس علاقے کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا اب ہمیں اپنے پروٹیسٹرز کو یا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑیں گے جو انڈیا کرتا رہا ہے، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہمارے پیغام کو پہنچایا نہیں جا رہا آگے، جس کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ ٹاورز کو یا ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز کو ہی گرا دیا۔ انہوں کو کہنا ہے کہ اگر یہ چلتے نہیں تو یہ کسی کام کے نہیں۔ اب ہم نے آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی، آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ یہ گورنمنٹ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ ساتھ ہی جو کشمیری لوگ ہیں، میں اس ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، اور میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو کائنڈلی اس کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو کریں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، ایون کوئی عالمی جنگ بھی ہوگی، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ٹاک سے ہی ختم ہوئی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔